بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی فضا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ مکہ کر لیا جائے، سیٹل کر لیا جائے چیزوں کو، اور اس کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتقامی کارروائی میں مصروف ہیں، اور اس انتقامی کارروائی سے نکلا جائے۔ سیاستدانوں کے خلاف ایک انتقامی کارروائی جاری ہے، اس انتقامی کارروائی سے آگے نکلا جائے۔ کیا اس وقت ملک کی معیشت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم ایسی انتقامی سیاست کریں؟ یہ ہمارے ہاں ایک حلقہ ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا، صحافیوں کا، کالم نگاروں کا، اینکرز کا، جو مسلسل بات کر رہا ہے۔ یہ جو ہے نا استعفے، اپوزیشن کے استعفے، یہ ڈرامہ ہے۔ عمران خان کا استعفیٰ لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے، لیکن یہ اپوزیشن کے استعفے کے ڈرامے کی اگلی کڑی ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں رکھتا ہوں، آپ کو ان سے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کچھ چیزیں آج دیکھیں، پڑھیں، جمع کی، ایک دو لوگوں سے بات کی، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت ایک ہی بات ہو رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کام آگے بڑھایا جائے، مکہ کیا جائے، چیزوں کو ختم کیا جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ ایک چیز کا جائزہ لیجئے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تقریباً ٹوٹ گئی ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں مردان میں نظر آ گیا کہ یہ کتنے متحد ہیں۔ پیپلز پارٹی غائب تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے کل آپ کو ویڈیو دکھائی تھی لاڑکانہ کی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا کہ پی ڈی ایم جس کو بلا لیا گیا تھا، جس کے استقبال کی تیاریاں کر لی گئی تھیں، جس کے قائدین کی تصاویر لاڑکانہ کی سڑکوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لگا دی گئی تھیں، اس پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں، انہوں نے ہی انکار کر دیا کہ ہم نہیں آ سکیں گے، کیونکہ یہ جلسہ جو ہے پیپلز پارٹی والا، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کا جلسہ، یہ ہر برس ہوتا ہے، یہ ابھی وہیں پر ہو رہا ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے، ہماری اپنی جماعت کی مصروفیات ہیں۔ اگر آپ مصروف ہیں اور آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری اس جلسے کو پی ڈی ایم کا جلسہ کہہ چکے ہیں، تو آپ نہ جائیے، آپ ڈیلیگیشن بھیج دیجیے، غفور حیدری صاحب کو بھیج دیجیے، آپ بھیج دیجیے، راشد سمرو نہیں جا سکتے جس طرح کی وہ بلاول اور پیپلز پارٹی مخالف سیاست کرتے ہیں، تو آپ کسی اور کو بھیج دیجیے۔ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن نہیں، مولانا صاحب نے انکار کر دیا۔ جب مولانا صاحب نے انکار کیا تو آج آصف علی زرداری صاحب نے ان سے بات کی ہے اور ان کو دعوت دی ہے۔ اب ممکن ہے کہ ان کی نمائندگی ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے جس طرح کی تنقید ہو رہی تھی اس میں فیس سیونگ بھی مشکل ہو گئی تھی، منہ چھپانے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ اب ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے جا کر محمد علی درانی صاحب نے۔ محمد علی درانی صاحب نے یہ ملاقات کی ہے فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر صاحب پگارا کے کہنے پہ۔ ایک بات تو اور ہو رہی ہے کہ ہم جو لیگوں کی لیگ ہے وہ بنائیں، مسلم لیگ، فنکشنل لیگ، قائد اعظم لیگ، اس کے بعد عوامی مسلم لیگ، اور پھر اعجاز الحق صاحب کی لیگ، یہ ساری لیگیں جو ہیں وہ ایک ہو جائیں، اور لیگوں کی ایک لیگ بنا کر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، ایک مسلم لیگ ہو۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ پیغام بھی پہنچایا، اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہے یہ اس ملاقات کے بعد ہمیں سننے کو ملا۔ یہ جو لفظ ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ، یہ ٹرم جو ہے، 3 لفظ، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ، یہ ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں سے سنا ہے، یہ ہم نے بعض اینکر سے، بعض صحافیوں سے سنا ہے۔ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہم نے تب بھی سنا جب بلاول بھٹو زرداری میاں شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، ملنے کے بعد آئے تھے تو ہم نے اس کو سنا تھا۔ اب یہ محمد علی درانی صاحب کی ملاقات کے بعد گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہمیں سننے کو ملا ہے۔ شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر میثاق معیشت کی بات کر چکے ہیں۔ آج محمد علی درانی صاحب نے جب ملاقات کر لی تو اس کے بعد میثاق برداشت ہو، میثاق معیشت ہو، اس طرح کی باتیں ہوں، یہ سب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مکہ کے گرد چیزیں گھوم رہی ہیں، میثاق ہو، برداشت ہو، آگے بڑھا جائے، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو۔ جب ڈائلاگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، کچھ میں پیچھے ہٹوں، کچھ آپ پیچھے ہٹیں، اور جو تناؤ کی کیفیت اس سے نکلا جائے، بات چیت کے نتیجے میں نکلا جائے۔ تو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی این آر او پر پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جاری ہیں۔ اچھا، ان کوششوں میں سب لوگ حصہ ڈال رہے ہیں سوائے ایک آدمی کے۔ یہ کوششیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، صحافی بھی، تجزیہ کار بھی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جائے، اور اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے نتیجے میں آگے بڑھا جائے۔ جب آگے بڑھیں گے تو اپوزیشن کے جو کیسز ہیں ان پر بھی آگے بڑھنا پڑے گا، ان سے نکلنا پڑے گا، اور اس بات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں استعفے ڈرامہ ہیں، اس کا ایک ثبوت آج سامنے آیا ہے۔ یہ ثبوت کہاں سے سامنے آیا ہے؟ یہ ثبوت سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ مسلم لیگ نون کے 2 ارکان، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور محمد سجاد صاحب، انہوں نے استعفے دے دیے، اور یہ استعفے پہنچ گئے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ، انہوں نے وہاں استعفے دے دیے۔
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے، میں نے اسلام آباد سے چیک کر لیا ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ان سے رابطہ کیا اور کہا جناب یہ استعفے آپ کے سرکاری لیٹر پیڈ پر مل گئے ہمیں، کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے فوری طور پر مسلم لیگ نون والوں نے کہا کہ نہیں جی استعفے پارٹی قیادت کو جمع ہوں گے، یہ خبر بے بنیاد ہے۔ پھر یہ خبر جب چیک ہو گئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی استعفے پارٹی قیادت کے پاس جائیں گے، پارٹی قیادت جو ہے وہ انہیں رکھے گی، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دے گی اور مناسب وقت آنے پر یہ حکومت کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یعنی 31 دسمبر تک یہ لوگ جمع کر لیں گے، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو فضل الرحمان صاحب جمع دے چکے، تو اس کے بعد ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو تب بھی استعفے ان کے پاس ہیں۔ فروری میں لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ کی تاریخ آئے گی مڈ فروری یا اس سے آگے کی، تو تب تک استعفے ان کے پاس ہیں۔ پھر یہ لوگ دھرنے پر جا سکتے ہیں تو دھرنے تک استعفے ان کے پاس ہیں، تو استعفے بھی ان کے پاس ہیں، استعفے ڈرامہ ہیں۔ اگر 2 استعفے پہنچ بھی گئے تو اس سے بھی انہوں نے فوری طور پر جان چھڑا لی ہے۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس لانگ مارچ اور دھرنے کے حوالے سے ایک بڑا ہی مزیدار مضحکہ خیز لطیفہ سنایا ہے۔ یعنی یہ جو دھرنا ہے، اس دھرنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ دھرنا دے دیا جائے گا جنوری میں کسی وقت یا دھرنا فروری میں دے دیا جائے گا۔ اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جنوری میں ہو سکتا ہے، ورنہ فروری میں ہو سکتا ہے، ورنہ اپریل میں ہو سکتا ہے، ورنہ مارچ اس کے بعد جون جولائی میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے اگلے سال ہو جائے، اس سے اگلے سال ہو جائے، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے، الیکشن ہار جائیں اور اس کے بعد ہم آ جائے تو ہم دھرنا دے دیں، کیونکہ پھر ہم آسانی سے دھرنا دے سکتے ہیں، یا پھر اس کے بعد عمران خان اگر دوبارہ جیت جائے تو ہم پھر دھرنا دے دیں۔ تو ابھی دھرنے کا سال طے نہیں ہے، مہینہ بھی طے نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو مزیدار گفتگو ہے، یہ گفتگو سنیے، ایک ٹی وی پروگرام میں ہے، یہ گفتگو جو ہے نا یہ ثبوت ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں۔ دھرنے سے متعلق جو ہے وہ 2 رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جنوری یا فروری کا جو فرسٹ ویک بن رہا ہے دھرنے کا، تو وہ موسم جو ہے وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے دھرنے کے لیے۔ تو ایک تجویز یہ ہے کہ اس دن یہ دھرنا جو ہے یہ جب اسلام آباد جا کے کنکلوڈ ہو تو وہاں پہ پھر ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے اس حکومت کو کہ یہ اس سے پہلے، جس طرح سے 31 جنوری کا الٹیمیٹم ہے کہ یہ استعفیٰ دے، ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے جو 23 مارچ کا ہو سکتا ہے، جو 23 اپریل کا ہو سکتا ہے، اور اس تک اگر استعفیٰ نہ دے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی صورت میں جایا جائے، اور پھر وہاں 23 مارچ سے لے کے 23 اکتوبر تک جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ بڑی آسانی سے دیا جا سکتا۔ تو یہ دھرنے کے بارے میں آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ دوسرا بیان بھی جو میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مکمکہ ہے، مکمکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بات آگے بڑھنی چاہیے پر اٹکے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی ٹی وی انٹرویوز میں کہا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کہا کہ اپوزیشن نے لکھ کر این آر او مانگا نیب کے حوالے سے ترمیم کے وقت، اور مسلسل این آر او مانگ رہے ہیں یہ لوگ۔ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو بتایا کہ ہم مان گئے ہیں، پی ٹی آئی مان گئی ہے، ٹھیک ہے یہ جو آپ کی ترامیم ہے یہ بھی ہمیں قبول ہے، بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن یہ پاگل نہیں مان رہا، عمران خان جو ہے وہ نہیں مان رہا۔ عمران خان مان جائے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ ایک پاگل شخص ہے جو نہیں مان رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں سنیے ذرا۔ شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ روم میں جو اسپیکر ہاؤس میں ہے مجھے علیحدہ بلایا اور اس کے بعد کہا کہ یار یہ پاگل جو ہے یہ نہیں مان رہا، ہم تو پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیب میں یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے، ہم پوری طرح سے متفق ہیں۔ تو ایک پاگل شخص ہے جو نہیں مان رہا، وہ ہے عمران خان۔ احتساب کے معاملے پر عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، اور عمران خان نہیں مان رہا۔ کیا عمران خان کی حکومت کامیاب ہے؟ ابھی تک تو کامیاب نہیں ہے۔ کیا عمران خان ایک عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ کیا عمران خان میکرو اکنامکس کے نمبرز جو ہیں وہ قابو میں لے آیا ہے؟ بڑی حد تک لے آیا ہے۔ کیا عمران خان کے دور میں معیشت، جی ڈی پی، پر کیپٹا انکم، یہ نمبرز ہمیں حوصلہ افزا مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے۔ لیکن عمران خان احتساب کے معاملے پر نہیں مان رہا، یہ بات اپوزیشن بھی مان رہی ہے۔ ایک پاگل شخص ہے جو نہیں مان رہا۔ میں بھی کہتا ہوں یہ جو آگے بڑھیں ہے، اس آگے بڑھیں سے جان چھوڑانی ہوگی۔ ملک ایسے نہیں چل سکتا، اس سے جان چھوڑانی ہوگی۔ اس لیے کہ جو 25 ارب کے کرپشن کے کیسز ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں، ایف آئی اے جا کر شہباز شریف صاحب سے جیل میں تفتیش کر رہی ہے، نیب شہباز شریف صاحب کو بلا کر تفتیش کر رہی ہے،
کبھی فالودے والے کے پاس پیسے، کبھی شربت والے کے پاس پیسے، کبھی بجری والے کے پاس پیسے، اور ان کے جعلی اکاؤنٹس اور ان لوگوں کے پاس مال کا آنا جانا. شہزاد اکبر صاحب ہمیں رسیدیں دکھائیں، اتنے کے پیسے انارکلی سے باہر گئے، پھر باہر سے ایکسچینج کے ذریعے پھر وہ ٹی ٹی لگی، پھر اکاؤنٹ میں آ گئے. جتنے پیسے ہنڈی حوالے سے باہر بھیجے گئے اتنے ہی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹیز لگ گئیں اور انہوں نے پیسے بنا لیے. میاں صاحب جو ہیں وہ فلیٹس کے ثبوت نہیں دے سکے اب تک. اس کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنی جائیدادیں اربوں کی کہاں سے بنا لی، اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا پاپا جونز کا پیٹزا، یہ بزنس، کرپشن، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو آگے بڑھنا پڑے گا. علیمہ باجی کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ سلائی مشینیں چلا لی. عمران خان صاحب کی بہن جو ہے وہ اربوں روپے بنا گئی. کیسے بات آگے بڑھی نہیں سمجھ میں آیا. عمران خان صاحب نے زمان پارک میں کروڑوں کا بنگلہ بنا لیا ہے، کیسے بنایا نہیں پتا. اگر نہیں پتا تو اس نہیں پتا کو پتا ہے تک لے کر جانا پڑے گا. یہ جو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اس سے نکلنا پڑے گا. ایک آدمی چند ہزار کی چوری کرے گا، جیل میں جائے گا اور 7 سال بعد واپس آئے گا. لیکن ایک آدمی کرپشن کرے گا، ملک سے باہر چلا جائے گا. ایک آدمی کرپشن کرے گا، اسپتال میں چلا جائے گا. ایک آدمی کرپشن کرے گا، اقتدار کے ایوان میں بیٹھ جائے گا. ایک آدمی کرپشن کرے گا، بڑی سرکاری کرسی پر بیٹھ جائے گا. یہ جب تک اس ملک میں چلتا رہے گا تو ملک نہیں چل سکتا. یعنی ملک نہیں چل سکتا جب تک سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کرپشن کرنے والے کسی بھی شخص کو کیفر کردار تک پہنچائیں، مثال بنائیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکے. وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہوں، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان ہو، وہ علیمہ باجی ہوں یا وہ علیم خان ہوں، جب تک کرپشن پہ ایسے پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے ڈال کے ثبوت لا کے کام ایک بار ختم نہیں کر دیا جائے گا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پھر اس وقت ہمیں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاگل شخص ہے جو نہیں مان رہا. اس پاگل شخص سے بھی حساب لیجئے. جائیے عدالت کہ اس کا بنی گالا کا محل کیسے ریگولرائز ہو گیا، اس کا زمان پارک کا گھر کیسے بن گیا، اس کی باجی کے پاس جائیدادیں کہاں سے آ گئی. اس سے بھی ثبوت لیجئے اور اپنے بھی ثبوت دیجئے، تب یہ ملک آگے بڑھے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.